ایسی تقریر ہے جس میں انہوں نے یہ اعتراف جرم کیا ہے. میری نظر سے نہیں گزری, ان سب کی نظر سے نہیں گزری, قوم کی نظر سے نہیں گزری, جس میں انہوں نے اتنا بڑا اپنا اعتراف جرم کیا ہے. تو اگر وہ تقریر کہیں ہے جس میں سے وہ جملے لیے گئے ہیں تو وہ کائنڈلی تقریر پاکستان کی عوام کو دکھائیں. پاکستان کی عوام منتظر ہے, ہم بھی منتظر ہیں, ہم بھی دیکھیں کہ اتنا بہادری انہوں نے کب کی کہ انہوں نے اپنے دورے جو ان کا ملازمت کا دور تھا اس میں انہوں نے کب یہ اعتراف کیا. ہم دیکھنا چاہتے ہیں. بڑی بات ہے اگر انہوں نے یہ اعتراف کیا ہے کسی تقریر میں اور وہ تقریر قوم کی نظر سے نہیں گزری. چلیں اب آڈیو اور ویڈیو اور سب کو چھوڑ دیں, اصل بات کی طرف آ جائیں. بات یہ ہے کہ سب سے پہلی گواہی جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب کی آئی. وہ اس وقت ہائی کورٹ کے, اسلام آباد ہائی کورٹ کے معزز اور سٹنگ جج تھے. انہوں نے سنگین الزامات لگائے. انہوں نے کہا کہ جب مریم نواز شریف کو اور نواز شریف کو ضمانت کے لیے جب درخواست آئی تو جنرل فیض صاحب ان کے گھر تشریف لائے, اس وقت کے ڈی جی سی, اور ان کو کہا کہ مریم اور نواز شریف کو ضمانت الیکشن سے پہلے نہیں دینی. تو یا تو آپ اس بات پہ آ جائیں کہ ضمانت نہیں دینی ورنہ آپ بینچ پہ نہ بیٹھیں. تو انہوں نے ایک سٹنگ ہائی کورٹ کے جج نے جب یہ الزام لگایا تو وہ ویڈیو بھی جھوٹی ہے. وہ جج صاحب تو آج بھی موجود ہیں, شوکت عزیز صدیقی صاحب, گو ریٹائر ہو گئے انصاف کے انتظار میں, لیکن وہ تو آج بھی موجود ہیں. کیا جن پر الزام لگایا گیا, جن پر یہ سنگین نوعیت کا الزام لگایا گیا کہ انہوں نے ڈی جی سی ہونے کے باوجود وہ ایک جج کے گھر میں گئے اور جج کے گھر میں انہوں نے جا کے ان کو پریشرائز کرنے کی کوشش کی, کیا کبھی جو جنرل فیض صاحب ہیں انہوں نے اس بات کو آ کے ڈینائی کیا؟ ورنہ اگر آپ ہیں, میں ہوں, ہم سب ہیں, انسان کی ایک سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے. اگر آپ کے اوپر ایک جھوٹا الزام لگتا ہے تو آپ کا سب سے پہلا جو انسٹنکٹ ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ نے وہ گناہ نہیں کیا ہوتا تو آپ سامنے آتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ میں نے نہیں کیا, یہ مجھ پر جھوٹا الزام لگا رہے ہیں. تو 2018 سے اب 2021 ختم ہو رہا ہے, آج تک جنرل فیض صاحب نے کبھی بھی اس بات کو ڈینائی نہیں کیا کیونکہ یہ بات سچ ہے. اور اب میں کورٹ میں ان کو لے کر گئی تو اب کورٹ میں وہ درخواست میری ہے, تو انہوں نے تو کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ نہیں یہ مجھے غلط کورٹ میں لے گئی ہیں تو کورٹ کو یہ کہیں کہ یہ درخواست غلط ہے. میں تو یہ اپیل کروں گی اپنے کورٹ سے کہ جنرل فیض صاحب کو اور شوکت عزیز باکس میں کھڑا کیا جائے اور قرآن پہ ہاتھ رکھ کے حلف لیا جائے کہ وہ جو کہیں گے سچ کہیں گے. دودھ کا دودھ, پانی کا پانی آپ کے سامنے ہو جائے گا. پھر شوکت عزیز صدیقی صاحب کی گواہی کے بعد ارشد ملک صاحب, جنہوں نے نواز شریف صاحب کو نیب کے مقدمے میں سزا دی تھی, ان کی ویڈیو جو میں نے اس وقت ریلیز کی تھی پوری دنیا کے سامنے. تو ارشد ملک صاحب کو تو اس سچ بولنے کی پاداش میں نکال دیا گیا اور ان کو بلکہ سزا دے دی گئی. کھوسا صاحب جو تب چیف جسٹس صاحب تھے انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ جوڈیشری کے منہ پر کالا دھبا ہے. تو وہ کالا دھبا انہوں نے اس طرح دھویا کہ انہوں نے اس جج کو نکال دیا, لیکن اس کی ججمنٹ آج بھی سٹینڈ کرتی. کسی میں اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ آگے بڑھے اور اس انصاف نواز شریف صاحب کو اس میں انصاف دے. اور پھر جو گلگت بلتستان کے چیف جج ہیں ان کا ایک ایفیڈیوٹ سامنے آیا, بیان حلفی سامنے آیا, جس میں انہوں نے یہ بات کہی کہ جب ثاقب نثار صاحب چیف جسٹس تھے سپریم کورٹ کے تو یہ خاندان کے ساتھ چھٹیاں منانے گلگت بلتستان آئے ہوئے تھے, اور تب یہ جو چیف جج تھے اس وقت گلگت بلتستان کے, یہ وہاں پر اس وقت چیف جج تھے اور ان کی ریزیڈنس میں ان کے لان میں وہ چائے پی رہے تھے. جب انہیں ان کے سامنے انہوں نے فون کیا کہ ایک جج صاحب کا نام لے کے کہا کہ ان کو فون کیا اور کہا کہ مریم
اور نواز شریف کو ضمانت نہیں دینی الیکشن سے پہلے. اس کے جو کانٹینٹس ہیں وہ اس وقت میرے سامنے نہیں ہے، لیکن اس کا جو خلاصہ ہے وہ یہی ہے. تو آڈیو کوئی اس میں آپ شک و شبہات کر سکتے ہیں، ویڈیو میں آپ کر سکتے ہیں، لیکن شوکت عزیز صاحب تو ماشاءاللہ حیات ہیں. ان کو بلائیں، ان کو پوچھیں. ایکس چیف جج گلگت بلتستان تو آج حیات ہیں، ان کو بلائیں، ان کو پوچھیں. وہ تو کہہ رہے تھے کہ میں کسی بھی فورم پہ آ کے جو میں نے اسٹیٹمنٹ دی اس کو ٹیسٹیفائی کروں گا. بلکہ جب انہوں نے یہ ایفیڈیوٹ دیا تو جواب کیا آیا ثاقب نثار صاحب کا کہ میں کوئی پاگل ہوں کہ میں کورٹس کے چکر لگاتا پھروں. جب ان سے یہ کہا گیا کہ آپ اس کو کورٹ میں چیلنج کریں گے، آپ اس کا جواب دیں گے، آپ اپنی بے گناہی ثابت کریں گے، تو انہوں نے یہ ثاقب نثار صاحب نے جو ساری زندگی قانون پڑھتے رہے، پڑھاتے رہے اور چیف ہائیسٹ کرسی پر پہنچے، چیف جسٹس آف سپریم کورٹ آف پاکستان، تو ان کو جب کہا گیا کہ آپ اس میں اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں گے تو انہوں نے کہا میں کوئی پاگل ہوں کہ میں کورٹ کچہری کے چکر لگاتا رہوں. تو میں ثاقب نثار صاحب سے آج قوم کے سامنے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اس وقت کا جو 3 دفعہ کا پرائم منسٹر تھا، کروڑوں لوگوں کے ووٹ سے آیا تھا، الیکٹڈ پرائم منسٹر تھا، وہ کوئی پاگل تھا کہ جس نے اپنے پورے خاندان اور اپنی پوری پارٹی سمیت وہ قانون جانتے ہوئے کہ یہ انتقام تھا، جھوٹ تھا، وہ قانون کے آگے پیش ہوتے رہے، اپنی بیٹی کو لے کر قانون کے آگے پیش ہوتے رہے، اپنی 3 نسلوں کا انہوں نے حساب دیا. وہ کوئی پاگل تھے کہ آپ یہ کہہ کے ڈسمس کر دیں گے کہ میں کوئی پاگل ہوں کہ کورٹ اور کچہری کے چکر لگاتا پھروں، مجھے کیا ضرورت پڑی. تو ثاقب نثار صاحب کو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آج نہیں تو کل آپ کو سچ قوم کو بتانا پڑے گا. ابھی بھی وقت ہے، قوم کو بتائیں، سامنے آئیں، جرأت کریں، قوم کو بتائیں کہ کس نے آپ کو مجبور کیا. نواز شریف کی سزا اگر نہیں بنتی تھی تو کس نے آپ کو مجبور کیا کہ نواز شریف کو سزا دیں. مریم نواز شریف کی اگر سزا نہیں بنتی تھی، بیٹی کی نہیں بنتی تھی، بیٹی کا لفظ انہوں نے استعمال کیا، اگر بیٹی کی سزا نہیں بنتی تھی تو کس نے آپ کو مجبور کیا کہ مریم نواز کو سزا دیں. اور کس نے آپ کو یہ کہا کہ عمران خان کو آپ نے لانا ہے؟ کس نے آپ کو یہ کہا؟ اور اگر آپ کی نظر میں، چیف جسٹس آف پاکستان کی نظر میں وہ سزا نہیں بنتی تھی جس کا اعتراف آپ نے اس آڈیو میں کیا، تو آپ نے کیوں قانون اور انصاف کا قتل کیا؟ یہ جانتے ہوئے کہ وہ سزا نہیں بنتی، آپ نے کیوں وہ سزا دی، کس کے کہنے پہ دی؟ یہ آپ کو ایک نہ ایک دن قوم کو بتانا پڑے گا. اور آپ پاکستان میں انصاف کی ہائیسٹ کرسی پر بیٹھے تھے، اور وہ کون تھا جس کو آپ چیف جسٹس آف پاکستان ہوتے ہوئے بھی انکار نہیں کر سکے؟ آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکے کہ یہ سزا نہیں بنتی، یہ مت دو. اور اگر آپ نے جس طرح آپ نے اپنی آڈیو میں کہا کہ میں نے دوستوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور اگر آپ نے ان دوستوں کو سمجھانے کی کوشش کی تھی اور وہ نہیں مانے، تو آپ چیف جسٹس آف پاکستان ہوتے ہوئے آپ نے کیوں ایک غیر قانونی، غیر آئینی قدم کو اٹھانے پر آپ مجبور ہوئے؟ کیوں غیر قانونی اور کیوں غیر آئینی اقدامات کو ماننے پر آپ مجبور ہوئے؟ اس کا جواب آپ کو قوم کے سامنے اب دینا پڑے گا. اور اگر آپ شوکت عزیز صدیقی صاحب، ارشد ملک صاحب، ایف آئی اے کے جو ڈی جی تھے، ان کی جو بشیر میمن صاحب تھے، ان کی گواہی کو بھی چھوڑ دیں، آپ گلگت بلتستان کے چیف جج کے ایفیڈیوٹ کو بھی چھوڑ دیں، آپ اس آڈیو کو بھی چھوڑ دیں، لیکن میں یہ جو پچھلے 5 سال کے واقعات ہیں، جس طرح سے وہ سازش جس کا ذکر شوکت عزیز صدیقی نے کیا، 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی، ارشد ملک نے کیا، بشیر میمن نے کیا، گلگت بلتستان کے چیف جج نے کیا، اب اس آڈیو میں جو آیا ہے، یہ 5ویں شہادت آئی ہے نواز شریف کے حق میں اور پی ایم ایل این کے حق میں. تو اگر ہم ان شہادتوں کو بھی ابھی سائڈ پہ رکھ دیں تو مجھے یہ بتائیں کہ پچھلے 5 سال میں قوم کی آنکھوں کے سامنے جو واقعات ہوئے وہ کیا اتنی جلدی قوم بھلا سکے گی؟ سب سے بڑی چارج شیٹ، سب سے بڑی شہادت تو وہ ہے جو قدرت نے 5 سال میں جس طرح سے ان کی سازشیں انفولڈ ہوئی ہیں،
سب سے بڑی تو ثبوت وہ ہیں جن کو کوئی نہیں جھٹلا سکتا. کیا آپ اس بات سے انکار کر سکتے ہیں کہ عوام کے منتخب وزیر اعظم جس کا نام نواز شریف تھا اس کو ایک سازش کے تحت اس کے عہدے سے ہٹایا گیا؟ کیا اس کے لیے کسی فورینزک کی ضرورت ہے؟ کیا اس بات سے آپ انکار کر سکتے ہیں کہ اس وقت کے چیف جسٹس جب پیناما آیا تھا اس وقت کے چیف جسٹس نے فریولس کہہ کر اس پٹیشن کو اٹھا کر عدالت سے باہر پھینک دیا تھا؟ کیا آپ اس بات سے انکار کر سکتے ہیں کہ پھر جسٹس کھوسا نے عمران خان صاحب کو کہا کہ آپ ادھر ادھر کیا پھر رہے ہیں، یہ درخواست نواز شریف کے خلاف میرے پاس لے کے آئیں، ہم اس کا فیصلہ کرتے ہیں؟ کیا اس کو کسی فورینزک کی ضرورت ہے؟ کیا آپ اس بات سے انکار کر سکتے ہیں کہ پاناما میں 400-450 افراد کے نام آئے، ان میں سے کسی کو کچھ نہیں کہا گیا، لیکن جس شخص کا نام پاناما میں نہیں آیا اسی کو پکڑ کے آپ نے سزا دے دی، اور اس شخص کا نام ہے محمد نواز شریف؟ کیا اس بات کے لیے بھی کسی فورینزک آڈٹ کی ضرورت ہے؟ اور پھر بہت آپ نے شور مچایا پاناما پاناما پاناما، اس کے بعد آپ نے محض بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر ایک سٹنگ پرائم منسٹر کو، ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو آپ نے اقامہ رکھنے پر آفس سے باہر نکال دیا، پرائم منسٹرز آفس سے آپ نے اس کو باہر نکال دیا. کیا اس بات کو آپ جھٹلا سکتے ہیں؟ اور بلیک لا ڈکشنری آپ لے آئے، کیا اس کو بھی اس فیصلے کو بھی جو بدنام زمانہ جس کو فیصلہ کہا جاتا ہے، کیا اس کے لیے بھی کسی فورینزک کی ضرورت ہے؟ اور پھر اس کے بعد پہلی بار ہائیسٹ کورٹ آف پاکستان، سپریم کورٹ آف پاکستان خود پارٹی بنتا ہے اور نیب کو کہتا ہے کہ یہ ریفرنسز کو داخل کرو. کبھی ایسا سنا آپ نے کہیں؟ کیا اس بات کے لیے بھی فورینزک آڈٹ کی ضرورت ہے؟ اور پھر اس کے بعد جے آئی ٹی بنتی ہے، جے آئی ٹی میں واٹس ایپ سے کالز کر کے ہیرے لائے جاتے ہیں. کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ وہ ہیرے آج کہاں ہیں؟ وہ ہیرے کہاں گم ہو گئے؟ اور جب پینڈورا باکس آیا تو کیا پینڈورا پیپرز ہیں، کیا ہے پینڈورا پیپرز آیا تو اس وقت وہ جے آئی ٹی کہاں تھی؟ اس وقت وہ ہیرے کہاں تھے جو دن رات، جن کو کورٹ میں بھی جب ہمارا کیس چل رہا تھا تو کہا گیا کہ جنات کام کرتے تھے، سامنے تو وہ 5-6 لوگ تھے جن کے سامنے ہم پیش ہوئے. ایک سٹنگ پرائم منسٹر گریڈ 18 کے آفیسر کے سامنے پیش ہو رہا ہے، ریٹائرڈ آئی ایس آئی کے آفیسر کے سامنے، بریگیڈیئر کے سامنے پیش ہو رہا ہے. آپ کو بالکل بھی شرم نہیں آئی اس قسم کے کام کرتے ہوئے؟ آج کہاں ہیں وہ ہیرے؟ آج کہاں ہیں وہ جواہرات جو آپ نے اتنا چھپا کے رکھے ہوئے تھے؟ آج وہ جے آئی ٹی بھی کہاں ہیں؟ میرا خیال ہے کہ وہ ہیرے ثاقب نثار صاحب کے ساتھ آئے تھے اور ثاقب نثار صاحب کے ساتھ ہی وہ رخصت ہو گئے. پھر کون سا ایسا پاکستان کی 74 سال کی تاریخ میں کیس ہے جس میں سپریم کورٹ جب نیب کو ریفرنسز بھیجتا ہے تو اس پر ایک مانیٹرنگ جج مقرر کر دیتا ہے؟ کون ہے؟ کون سا کیس ہے؟ ایک ہے تو بتائیں، ایک ہے اگر 74 سال کی تاریخ میں تو بتائیں کہ کسی بھی کیسز کے اندر ریفرنسز سے اندر اوپر آپ نے مانیٹرنگ جج بٹھا دیا. وہ کیا مانیٹر کر رہا تھا؟ وہ یہ مانیٹر کر رہا تھا کہ کہیں کسی طرح سے کوئی انشور کیا جائے کہ سزا نواز شریف اور مریم نواز کو ملے. وہ ہمارے سامنے، وہ میں ان صحافی حضرات کو، کچھ یہاں تشریف بھی رکھتے ہیں، یہ بیٹھے ہوئے میرے بہادر بھائی میرا خیال ہے جنہوں نے ان کو ایکسپوز کیا تھا، جو فون کے کور سے اس طرح اپنا منہ چھپا کر احتساب عدالت سے نکل رہے تھے. آپ ہی تھے نا وہ؟ آئی ایم سوری اس کے بعد آپ کو بہت مشکلات سے گزرنا پڑا، لیکن میں آپ کو سلوٹ کرتی ہوں. تو کیا اس کے لیے بھی کسی فورینزک آڈٹ کی ضرورت ہے؟ یہ بیٹھے ان سے پوچھ لیں. اور یہیں پر آپ کو تسلی نہیں ہوئی تو آپ نے نواز شریف کو، چیف جسٹس صاحب ثاقب نثار صاحب، آپ نے نواز شریف کو پارٹی کی صدارت سے بھی ہٹا دیا. کوئی ہے پریسیڈنٹ، لیگل پریسیڈنٹ ہے اس بات کا 74 سال کی تاریخ میں؟ اس کے لیے بھی کوئی فورینزک آڈٹ کی ضرورت ہے؟
نواز شریف کو آپ نے تا حیات نااہل کر دیا. مجھے کوئی عوامی عہدہ رکھے بغیر کوئی ثبوت میرے خلاف آج بھی کو اسلام آباد ہائی کورٹ پوچھ رہی ہے نیب سے کہ ثبوت کہاں ہے, اور نیب 2 ہفتے مانگ لیتی ہے کیونکہ ثبوت نہیں ہے. کوئی ثبوت رکھے بغیر مجھے بھی 7 سال کے لیے نااہل کیا. تو کیا اس کے لیے بھی کسی فورینزک آڈٹ کی ضرورت ہے؟ پھر یہ میرے ساتھ بیٹھے ہیں میرے سینئرز, میرے بڑے بھائی سب بیٹھے ہیں, میرے انکلز بیٹھے ہیں یہاں پر. یہ میرے دائیں بیٹھے ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب, بائیں بیٹھے ہیں احسن اقبال صاحب, میرے پارٹی کے پریزیڈنٹ شہباز شریف صاحب, حمزہ شہباز شریف صاحب, رانا ثناء اللہ صاحب, یہ جاوید لطیف صاحب, یہ بیٹھے ہیں آپ کے سامنے جن سے سینیٹر کی سیٹ بھی چھین لی گئی. تو کیا یہ جن مقدمات سے گزر کے آئے ہیں, رانا ثناء اللہ صاحب کا تو ایک کلاسک کیس ہے, ہیروئن آپ نے ان کے اوپر ڈال دی اور آج تک آپ کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکے. اس کے علاوہ جو میرے ساتھی, میرے بزرگ, میرے بھائی یہاں پر پارٹی کے لوگ نہیں بیٹھے, مجھے حنیف عباسی صاحب بھی یاد آ جاتے کہ جب حنیف عباسی صاحب الیکشن سے پہلے, ان کو تو آپ نے جیل میں ڈال دیا, اور ان کا جو اپوننٹ ہے, میں اس شخص کا نام بھی لینا نہیں چاہتی, آج وزیر ہے وہ, اس کی آپ الیکشن کیمپین چلا رہے تھے جا کے پنڈی کی سڑکوں پر. کیا وہ بھی, اس کو بھی فورینزک آڈٹ کی ضرورت ہے؟ پھر جب ہمارے سینٹ کے الیکشنز تھے تو ہمارے سینیٹرز سے, جو پی ایم ایل این کے سینیٹرز تھے, ان سے آپ نے شیر کا نشان چھین لیا. آپ نے ان لوگوں سے حق چھین لیا کہ وہ اپنی پارٹی کے نشان سے الیکشن لڑیں. آپ نے شیر کا نشان ان سے چھین لیا کیونکہ آپ فیور کرنا چاہتے تھے کسی کو, اور آپ اس کے لیے مسلم لیگ نون کے سینیٹرز کو جو سینٹ میں نہیں آنے دینا چاہتے تھے, آپ نے ان سے شیر کا نشان چھینا. تو کیا آپ اس تاریخ کو جٹلا سکتے ہیں؟ اس کے لیے بھی کسی فورینزک آڈٹ کی ضرورت ہے. اور پھر آپ نے خود یہ اپنی آڈیو میں فرمایا کہ آپ کو کہا گیا کہ عمران خان کو لانا ہے, تو اس کے لیے بھی کسی فورینزک آڈٹ کی ضرورت نہیں ہے. جس طرح سے آپ نے انصاف کا قتل کیا, جس طرح سے آپ نے نواز شریف اور اس کے پورے خاندان اور اس کی پوری پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے آپ نے انصاف کا ایک الگ معیار قائم کیا, تو اسی طرح آپ نے عمران خان جیسے جھوٹے اور سازشی شخص کو بیل آؤٹ کرنے کے لیے, اس کو لانے کے لیے آپ نے اس کے لیے انصاف کا بالکل ہی ایک الگ معیار قائم کیا. میں بتاتی ہوں کیسے. کیونکہ عمران خان کو لانا تھا, آپ کو حکم آیا کہ عمران کو لانا ہے. جس معیار پر نواز شریف صاحب پی ایم ایل این کو پرکھا گیا, اور جس معیار پہ عمران خان صاحب کو پرکھا گیا, یہ بھی سن لیں. جب عمران خان صاحب پہ کیس فائل ہوا تو ظاہر ہے کیونکہ اب کیس فائل ہوا تھا, سننا تو پڑنا تھا, تو سنا. جتنے انہوں نے جھوٹے ایفیڈیوٹس دیے, جھوٹی منی ٹریل دی, اب میں نام نہیں لینا چاہتی ان کے کسی بھی فیملی ممبر کا کہ اس نے اس کو بھیجی, اس نے اس کو بھیجی. 20 سال سے جو بینک بند ہو گیا تھا اس کے اچانک سے کسی نے پیپرز پروڈیوس کر دیے. نہ ان کی فیملی میں سے کسی کو بلایا گیا, نہ ان کے کسی فیملی ممبر کو کٹہرے میں کھڑا کیا گیا. نواز شریف کی تو بیٹی نے بھگتا, اس کے بھائی نے بھگتا, اس کے بھتیجے نے بھگتا, ان کی پارٹی نے بھگتا. عمران خان کے کسی فیملی ممبر کو بلایا گیا اور پوچھا گیا کہ یہ جو آپ نے جھوٹی منی ٹریل دی ہے جس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے, یہ آپ کہاں سے لے کے آئے؟ اس کو منوئن آنکھیں بند کر کے ایک صحیفے کی طرح اس کو سچ مان لیا گیا. کیا عمران خان کا کوئی اہل خانہ سنگین ترین الزامات کے باوجود جیل گیا؟ کیا عمران خان کو نے جو جھوٹی منی ٹریل پیش کی اس پر کسی کو کوئی جے آئی ٹی بنی, کوئی اعتراض ہوا, کوئی جسٹس کھوسا نے کہا کہ ہمارے پاس لے کے آؤ؟ کیا کوئی سوال ان سے پوچھا گیا؟ اور اس کے بعد جب عمران خان کا بنی گالا والا محل ریگولرائز کرانے کی باری آئی تو یو سی, جو وہاں کی یو سی ہے, اس نے اسٹیٹمنٹ دیا کہ یہ جو پیش کیا گیا ہے جو اجازت نامہ, یہ کمپیوٹرائزڈ ہے, اور جس وقت کا یہ اجازت نامہ اس وقت تو ہمارے پاس کمپیوٹر ہی نہیں تھا. تو کس طرح, کیا اس بات کے لیے بھی اب کسی فورینزک آڈٹ کی ضرورت ہے؟
کیا اس بات کی میں بھی اب کوئی شک کی گنجائش ہے کہ کس طرح، کیونکہ آپ کو حکم تھا کہ آپ نے عمران خان کو لانا تھا، کس طرح آپ نے ان کے اوپر جو سیریس ایلیگیشنز تھے، جو اتنی ان کی گلیئرنگ ثبوت تھے ان کے خلاف، آپ نے کس طرح ان کو نظر انداز کیا؟ تو میں بہت خوش ہوں، اللہ تعالیٰ کی شکر گزار ہوں کہ جس کو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ جاری ہوا وہ بھی آج پوری قوم بلکہ پوری دنیا کے سامنے ایکسپوز ہو گیا، اور اس کو صداقت اور امانت کا جھوٹا سرٹیفکیٹ جاری کرنے والا ثاقب نثار وہ بھی آج پوری دنیا کے سامنے ایکسپوز ہو گیا۔ اور میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ سلسلہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے